شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کے زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت اپنی داخلی بدامنی سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی مسلسل سازشیں کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک سینئر بھارتی سفارتکار کو عائد طلب کر کے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اور چین کے ایک ممتاز روزنامے نے کہا ہے کہ بھارت جنونیت اور قوم پرستی کے بخار میں مبتلا ہے اور کشیدگی بڑھانا چاہتا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کے مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4133 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,13,470 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں اب تک 76,262، سندھ میں 84,640، خیبر پختونخوا میں 26,598، بلوچستان میں 10,476، اسلام آباد 12,912، گلگت بلتستان 1,489 اور آزاد کشمیر میں 1,093 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 91 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 4,395 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا کے 22,418 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ 1,08,02 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت اپنے داخلی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت ایک ہی وقت میں صوبہ بلوچستان میں مداخلت کے ساتھ افغانستان میں امن کوششوں پر بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے امریکہ کے خصوصی نمائندوں کو بھارتی عزائم سے آگاہ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں ملوث دہشت گرد لوگوں کو یرغمال بنانا چاہتے تھے، تاہم پاکستانی سیکورٹی فورسز نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے دہشت گردی کے واقعات چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھارت ہی ہے جس نے پلوامہ حملے کا ڈرامہ رچایا تھا۔ چین کے سفیر یاؤ ینگ نے آج اسلام آباد میں توانائی کے وزیر عمر ایوب خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت توانائی منصوبوں اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر توانائی نے کہا کہ راہداری منصوبے کے تحت کوہالہ پن بجلی منصوبہ ملک کے توانائی شعبے میں ایک سنگ میل ہے۔ چین کے سفیر نے کہا کہ راہداری منصوبے کے تحت توانائی کے منصوبے پاکستان میں بجلی کی فراہمی کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان میں بھارت کے ناظم الامور گورو آلووالیہ کو آج دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور کنٹرول لائن کے ساتھ بھارتی قابض افواج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے بتایا کہ گزشتہ 2 روز کے دوران کنٹرول لائن کے کیانی اور جوڑا سیکٹروں میں بھارتی فوج کی اندھادھند اور بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں ایک بے گناہ شہری شہید اور 5 زخمی ہو گئے۔ حکومت نے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے ساتھ پاکستان میں موجود 324 بھارتی قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ کیا ہے، جن میں 270 ماہی گیر اور 54 عام قیدی ہیں۔ یہ اقدام 21 مئی 2008 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے قونصلر رسائی معاہدے کے مطابق ہے، جس کے تحت دونوں ممالک سال میں 2 بار 1 جنوری اور 1 جولائی کو اپنے زیر حراست قیدیوں کی فہرستوں کے تبادلے کے پابند ہیں۔ بھارتی حکومت نے بھی اسی دوران بھارت میں موجود 362 پاکستانی قیدیوں کی فہرست کا نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن سے تبادلہ کیا ہے، جن میں 265 عام قیدی اور 97 ماہی گیر ہیں۔ پاکستانی حکومت 15 عام قیدیوں اور 47 ماہی گیروں کی جلد رہائی اور وطن واپسی کا مطالبہ کر رہی ہے، جنہوں نے اپنی سزا مکمل کر لی ہے اور جن کی قومیت کے تصدیق کے بعد بھارت کو آگاہ کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت سے کہا گیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر 77 پاکستانی قیدیوں اور 113 پاکستانی ماہی گیروں کو فوری قونصلر رسائی فراہم کرے جو بھارت کے زیر حراست ہیں۔
چین کے ایک ممتاز روزنامے نے کہا ہے کہ بھارت جنونیت و قوم پرستی کے بخار میں مبتلا ہے اور کشیدگی کو طول دینا چاہتا ہے۔ آج شائع ہونے والے ایک مضمون میں روزنامہ چائنا ڈیلی نے لکھا ہے کہ بھارت 1962 جیسی غلطی دہرا کر جنگ سے کھیلنا چاہتا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ بھارت نے اپنی مہم جوئی کی قیمت اپنے جوان، پیسے اور قومی ذلت کی صورت میں چکائی۔ اخبار کے مطابق بھارت چین کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔